تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو آج کا سیشن شروع کرنے سے پہلے میں کچھ حقوق آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے حقوق، رائٹس نتی بنائے ہیں، اس طرح قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کا ادب کرنا، جن کا ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ اور وہ کتنے حقوق ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے، اہل ایمان ہونے کے ناطے ہمیں ان حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک جو بھی آیا مبارکہ ہیں، وہ ایک ایک لفظ، وہ ایک ایک آیت حق اور سچ ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے الف لام میم سے والناس تک وہ حق اور سچ ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس نیت سے بھی پڑھیں یہ اس سچے رب کا کلام ہے، اس نے جو کچھ بھی اس میں بیان کیا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی حق اور سچ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ بار بار تلاوت کی جائے، بار بار پڑھا جائے۔ سامعین محترم، اس طرح ہمارا جسم ہے نا، اسے بار بار کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری جو روح ہے وہ بھی غذا کی محتاج ہے۔ وہ غذا سب سے بیسٹ جو فوڈ ہے، سب سے بیسٹ جو کھانا ہے جو روح کا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو جتنا ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، بار بار کریں گے، اسے ہماری روح کو سکون ملے گا، ہماری روح مضبوط ہوگی۔ پھر تیسرا قرآن مجید کا حق ہے تذکیر و تدبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کو پڑھیں، تلاوت کریں تو غور و فکر کریں، سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، صرف کسی کی ڈیتھ پر بخشوانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ وہ گائیڈنس کی بک ہے جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے۔ تو جب بھی قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس میں میسج کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اور پھر ساتھ کہا تذکیر، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے کہ پڑھ کر گزر جائیں، بلکہ جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، گناہ ہیں، ان گناہوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہوگا۔ قرآن مجید صرف کسی کی ڈیتھ پر پڑھنے کے لیے یا ثواب کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں ثواب تو مل ہی جاتا ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف ثواب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ نور ہے، ایک ایک لفظ کے اندر میسج ہے، ایک ایک لفظ کے اندر ہدایت ہے، لیکن ہدایت تب ملے گی جب ہدایت پانے والے بنیں گے۔ دیکھیے، دروازہ نوک کرو تو کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے، ہم دروازہ نوک ہی نہیں کرتے۔ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ اور پھر قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس پر عمل کیا جائے۔ علم آ گیا ہے، لیکن اگر عمل نہیں کریں گے تو اس کی مثال اس درخت کی ہے جو درخت کو لگ گیا لیکن اس پر پھل نہیں۔ تو جو سیکھیں کوشش کریں اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی ہمت، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو جو سیکھتے جائیں اسے اپنی زندگی کا، اپنی داغلی لیف کا حصہ بناتے جائیں۔ پانچواں حق یہ ہے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جو اچھی بات سنیں، تبلیغ، اور یہ صرف عالم دین یا اسکالر کا کام نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک مبلغ ہے۔ ضروری نہیں ہم کو حدیث مبارکہ ہی سنائیں گے تو ہمارا پیغام پہنچے گا۔ ہمارا اچھا کردار، ہمارا مثبت رویہ، ہماری اچھی گفتگو، ہمارا اچھا اخلاق بھی تو تبلیغ ہے۔ ایز اے مسلم ہم ہاتھ میں قرآن پکڑ کے تبلیغ نہیں کریں گے اس سوسائٹی میں رہ کے۔ یا ہماری تبلیغ کیا ہے؟ ہماری تبلیغ ہمارا اچھا کردار ہے، ہماری اچھی گفتگو ہے، ہمارا اسمائلنگ فیس ہے، ہمارا دوسروں کی مدد کرنا ہے، ہمارا دوسروں کے دکھ درد کا احساس کرنا ہے، کیونکہ یہی تو قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن یہی ہمیں سکھاتا ہے
اور یہی قرآن تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے کہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے بنو۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے وہ 5 حقوق جو ہر مسلمان کا سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔